کتاب وزٹنگ کارڈ، آج کی کہانی جلا وطن کہانی۔ اور یہ زیادتی میرے ساتھ دوسری مرتبہ کی گئی کہ مجھے ایک ایسے جغرافیائی ماحول میں بھیج دیا گیا جہاں خوبصورت موسموں پر کتے بھونکتے رہتے۔ خدا نے کہا، یہ تمہارے ہم وطن ہیں۔ میں نے اسے عذاب الہی سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا، کیونکہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ پچھلی کہانی میں جو کریکٹر میرے سپرد کیا گیا تھا اس کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا تھا، کیونکہ انصاف میرے ڈائیلاگ میں شامل نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اپنا گوشت تمام کتوں میں برابر تقسیم کر دوں، اور یہیں سے میرے اور ہدایت کار کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک رات بالکل آخری پہر میں دیسی موم سے بنی ہوئی بھدی سی موم بتی کی روشنی میں ایک کہانی لکھنے میں مصروف تھا، اور میں کہانی کے اختتام پر بالکل الجھ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہانی کو کس طرح آگے بڑھاؤں، کیونکہ میری کہانی میں صرف ایک کریکٹر تھا، بالکل تنہا۔ اس کے گرد و پیش میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو اس کا ہم زبان ہو۔ اس نے کئی مرتبہ درختوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، گرتی ہوئی آبشار کے کنارے اس کی نظریں اڑتے ہوئے پرندوں کے ساتھ سرحد پار کر گئیں، اور موسم بدل گیا، اور واپسی پر اس کے پاؤں کے نشان برف پگھلنے کی وجہ سے بڑے ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اس نے سوچا، جب سے میں نے سوچنا شروع کیا ہے میں نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور ہاں، اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ ڈائری لکھا کرتا تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے پتے اٹھائے اور ان پر لگے ہوئے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پرانے پتے پر آج کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ مزید زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اسے زیادہ سے زیادہ آج کی تاریخ دی گئی تھی۔ آج اسے کسی نہ کسی سے ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے، ورنہ پہلے پتے پر لکھا ہوا تھا وہ دوسری صورت میں مر جائے گا۔ وہ خاردار تاروں کو عبور کر کے پہاڑی راستے پر آگے نکل گیا، کیونکہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اسے اپنی بات کسی تک پہنچانی تھی، اور کوئی نہ کوئی بات اسے سننا تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں اترتے ہوئے اس نے پہلی مرتبہ ایک لڑکی کو دیکھا جو شفاف دریا کے کنارے بیٹھی پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا عکس پانی میں دیکھا، اور ہونٹوں کی مسکراہٹ کے ساتھ دریا کے پانی میں ارتعاش آ گیا۔ اس نے دریا میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا اور لڑکی سے کہا، کوئی بات کرو۔ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور وہ بھی موت کے خوف سے مسکرایا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموش۔ اس نے کہا، اتنے خوبصورت موسم میں بھی تم اپنے عکس کو دیکھ رہی ہو؟ اپنے ارد گرد دیکھو، آسمان سے پہاڑوں پر دیویاں اتر رہی ہیں، شاید یہ بھی تمہارا عکس دیکھنے آ رہی ہوں۔ وہ اداس ہو گئی، اس کے سیاہ بال شام پر طاری ہو گئے۔ ایک خاموشی کے بعد اس نے پھر لڑکی سے کہا، بعض اوقات زندہ رہنے کے لیے گفتگو بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز میں موت کانپ رہی تھی، اور پتہ نہیں محبت یا خوف سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا تمہارے پاس میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں؟ اس نے بھکاریوں کے انداز میں اس سے پوچھا۔ شام کو نگلنے کے بعد رات نے آنکھیں کھولیں اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اس نے لڑکی کو اس کے دونوں شانوں سے پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑا۔ کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ خدا کے لیے مجھ سے کوئی بات کرو۔ لڑکی نے اپنا منہ کھول کر دکھایا، اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ لڑکی کی اشارتوں نے کہا، یہاں سب لوگوں کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں، صرف ان لوگوں کی زبانیں ہیں جو زبانیں کاٹنے کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کی زبانیں ہیں جو زبانیں کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب تو ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماں اس کی زبان کاٹ دیتی ہے، کیونکہ میرے دیس کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا شخص اس کے بچے کی زبان کاٹے۔ وہ ساکت سب اشارے سنتا رہا، اور رات آدھی سے زیادہ بیت گئی۔ لڑکی نے دور چمنی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا اور چلی گئی، اور وہ خاردار تاروں کو عبور کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا،
زندگی بخش اشارت کی خاطر اسے زبان کاٹ دینی چاہیے اور اس زمین کو اپنا وطن تصور کر لینا چاہیے، لیکن وہ پھر یہ سوچ کر تار عبور کر گیا کہ نہیں، مجھے کہانی کا یہ انجام پسند نہیں آیا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ آخری وقت وہ اور لڑکی یہ سوچتے رہے کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے، اور موضوع کی تلاش اندھیرے کو کھینچ لائی۔ نہیں، یہ بھی نہیں، ہوا یہ تھا کہ وہ لڑکی سے کہتا رہا کوئی بات کرو، لیکن وہ عکس دیکھتی رہی اور اندھیرے کے ساتھ بتدریج خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ جب اس نے جھنجھوڑ کر کہا، کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی؟ تو لڑکی کی آنکھوں کی چمک صرف اندھیرے میں باقی رہ گئی، اور لڑکی نے کہا، اندھیرا پھیل گیا ہے اور میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اس کی آواز باہر نہیں نکل سکی۔ اس نے اپنی چیخ کے بارے میں سوچا اور دانتوں سے لفظوں کو کاٹنے لگا، نہیں، موت اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل الجھ گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کہانی کو کس طرح ختم کروں۔ مجھے سگریٹ پینے کی شدت سے خواہش ہوئی، لیکن ملک میں سگریٹ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ اس سے عوام کی صحت خراب ہوتی ہے۔ میں نے پہاڑی تمباکو سے بنا ہوا ایک سگار کتابوں کے پیچھے سے نکالا جو آج ہی ایک کسان دے گیا تھا، جو پہاڑی پر تمباکو کی کاشت میں بہت مشہور تھا، اور وہ کئی دن کی محنت سے اتنا تمباکو چوری کرنے میں کامیاب ہوا تھا کہ ایک سگار بن سکے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن وہ مجھ سے بڑی انسیت رکھتا تھا۔ خیر چھوڑیں آپ اس بات کو۔ میں نے سگار کے 2-3 کش لیے اور پھر اسے بجھا کر اسی طرح کتابوں کے پیچھے چھپا دیا۔ میں ایک دم اچھل پڑا، کیونکہ اپنی اس کہانی کا بہت ہی عجیب اختتام میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ جہت مجھے سجھائی کیسے دی۔ میں نے ایک جوش، ولولے اور شادمانی کے ساتھ کاغذ قلم دوبارہ اٹھایا، اور ابھی کاغذ پر صرف ایک نقطہ بنا تھا کہ دروازے پر کسی نے انتہائی غیر مہذب انداز سے مسلسل دستک دی، اور اس سے قبل کہ میں اٹھتا دوبارہ دستک ہوئی۔ رات کے سناٹے میں یہ دستک مجھے اپنی کہانی کی لڑکی کی طرح لگی۔ میں نے اپنی جھونپڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ غیر متوقع نہیں تھے۔ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں اپنی کہانی کا آخری پیراگراف لکھ لوں۔ انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ انہیں میرے پاگل پن کا 100% سے زیادہ یقین ہو گیا تھا۔ دروازہ ایک نے لاک کیا اور چابی دوسرے نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ صبح کی پہلی کرن میں نے ایک محل میں دیکھی۔ دبیز قالینوں اور ریشمی پردوں کے درمیان مجھے منتظر کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ اس وسیع دالان کے اندر بہت سی قیمتی نشستیں موجود تھیں، لیکن میں نے سوچا ممکن ہے انتظار کرنے والوں کو ان پر بیٹھنے کی اجازت نہ ہو۔ ممکن ہے کچھ بیٹھ بھی جاتے ہوں۔ میں نے کھڑے رہ کر اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کرنے کی کوشش کی جو انتظار میں بیٹھ جاتے ہوں گے۔ خاصی دیر ہو گئی۔ وقت کاٹنے کے لیے میں نے سوچنا شروع کیا۔ کہانی تو راستے کی طرح کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے، کہانی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، کہانی تو 2 تنکوں کے درمیان سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ صندل سے بنی کشادہ میز پر رکھتے ہوئے سوچا، میرے ہاتھ اور صندل کے درمیان ملنے کے باوجود جو فاصلہ رہ گیا ہے، کہانی وہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ فاصلہ اندھیرا ہو یا روشن، لیکن روشنی میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے انداز میں کہا، خوابگاہوں میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو بحری جہازوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ کہانی کو لیٹرین اور اس دالان کی روشنی جنم نہیں دیتی، کہانی کو دیسی موم سے بنی ہوئی موم بتی جنم دیتی ہے، یا پھر انتظار جو ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر کتنی ہی راہداریوں اور بڑے بڑے دالانوں کے بعد ایک عظیم تخت پر بیٹھی ہوئی سرخ آنکھوں کا میرے سامنے وہی مطالبہ تھا، میں اپنا گوشت تمام کتوں میں مساوی تقسیم کر دوں۔ میں نے دست برستہ عرض کی، حضور، ہر کتے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کے ذاتی کتوں کو زیادہ اور بہتر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اناج کے ڈھیروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کو گوشت کی نہیں، صرف روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔
پہاڑیاں جہاں سگار کے لیے تمباکو اگتا ہے وہاں کتوں کے گلوں میں کینسر ہو چکا ہے، انہیں اعلیٰ قسم کی ولایتی شراب کی ضرورت ہے، اور آپ کے محل سے باہر جہاں کچی سڑک شروع ہوتی ہے وہاں ذہین کتے اپنا حصہ ہر بھکاری سے وصول کر لیتے ہیں، اور وہ کتے جو خود گوشت کی دکانوں پر بیٹھے اونگتے رہتے ہیں۔ عالی وقار، میں اپنا گوشت تقسیم کرنے سے انکاری نہیں ہوں، مجھے بانٹ دیجئے، ان کتوں کے آگے ڈال دیجئے، لیکن اس طرح کہ جس کا جتنا ظرف ہو وہ مجھے اتنا ہی کھا لے۔ کرسی کے ماتھے کی شکن اور فرانسیسی سگار کے مرغولے نے اپنے باوردی غلاموں کو سب کچھ سمجھا دیا، اور میں نے اسے اپنے لیے حوصلہ افزائی سمجھا۔ تاریک کمرے میں کسی ایسی چیز کو دریافت کرنے لگا جس سے مخاطب ہو کر میں کوئی گفتگو کر سکوں، اور ایک دن میں اندھے کمرے کی آنکھ پھوڑنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد میں باہر کی آوازیں سن سکتا تھا۔ تم نہیں جانتے اسے؟ وہ جو جھونپڑی میں بیٹھے کہانیاں لکھتا رہتا تھا، اسے کل اس کسان نے قتل کر دیا جو پہاڑی پر تمباکو کی کاشت میں مشہور تھا۔ کسان نے اس کہانیاں لکھنے والے کی جھونپڑی میں آگ لگا دی، جس سے وہ جھونپڑی کے اندر ہی جل کر مر گیا۔ حکومت نے مساوات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بہت انصاف کیا، اور اس جھونپڑی کے باہر اس کسان کو گولی مار دی۔ مرنے کے بعد اس کی جیب سے ایک سگار نکلا تھا۔ حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کسان نے جھونپڑی کو آگ بھی سگار سے لگائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دوسرا کریکٹر بالکل خاموش تھا۔ ممکن ہے کوئی دوسرا کریکٹر موجود ہی نہ ہو اور صرف ایک کریکٹر خود کلامی میں مصروف ہو، اور پھر شاید مجھے اس تاریک کمرے سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ باہر بھی رات تھی، اور مجھے کافی دیر تک پتہ نہیں چلا کہ میں کمرے سے باہر آ چکا ہوں۔ وہ تو کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے مجھے یقین بخشا کہ میں کسی کمرے میں نہیں ہوں بلکہ رات کا یہ کوئی حصہ ہے۔ دراصل بہت سارے واقعات کچھ اس طرح گڈ مڈ ہو گئے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ وہ جگہ بہرحال نہیں ہے جہاں میں اپنے پہلے جنم میں ہوتا تھا۔ ممکن ہے ایسا نہ ہو اور مجھے سب کچھ بھول گیا ہو، اور مجھے جو کچھ یاد آ رہا ہے وہ میرا آنے والا جنم ہو، اور اس کے ہاں یہ رواج ہو کہ سزا پہلے دی جاتی ہو اور فرد سے اعمال بعد میں سرزد ہوتے ہوں۔ نہیں، میرا کہانی کار خود غلطی کر رہا ہے، یا پھر کوئی تجربہ کر رہا ہے اور مجھے کہانی کے آخری پیراگراف میں روشناس کرا رہا ہے اور مجھے ابتدا کی طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں موت میرا انتظار کر رہی ہے، نہیں، جہاں زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوبارہ جنم لوں گا؟ نہیں، یہ میرا دوسرا جنم ہے، اور یہ زیادتی میرے ساتھ دوسری مرتبہ کی گئی ہے کہ مجھے ایک ایسے جغرافیائی ماحول میں بھیج دیا گیا جہاں خوبصورت موسموں پر کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ خدا نے کہا یہ تمہارے ہم وطن ہیں۔ میں نے اسے عذاب الہی سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا، کیونکہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ